اے لوگو، الناس جب الف لام آ جائے، جس طرح الحمدو ایک ہوتا ہے الحمدو، ایک ہوتا ہے حمدو، الحمد اور ہوتا ہے حمد اور ہوتا ہے۔ حمد صرف تعریف کو کہا جاتا ہے، الحمد ہر قسم کی تعریف کو کہا جاتا ہے۔ آدم سے لے کر بلکہ آدم سے بھی پہلے جتنی تعریفیں اس دنیا میں اللہ کی ہوئیں، قیامت تک جتنی ہوں گی ساری کی ساری الحمد میں۔ نبیوں نے کی، فرشتوں نے کی، انسانوں نے کی، جانوروں نے کی، درختوں نے کی، گھاس کے پتوں نے کی، زمین کی مخلوق نے کی، آسمان کی مخلوق نے کی، ارادے سے تعریف کی، بغیر ارادے کے تعریف کی، چھوٹی تعریف کی، بڑی تعریف کی، بھولے سے کی، جان بوجھ کر کی۔ ان تعریفوں کو الحمد کہا جاتا، ان تعریفوں کو۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف، ساری تعریفیں جتنی ہوئیں جتنی ہوں گی نبیوں نے کی، فرشتوں نے کی، ساری تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے۔ سب کہہ دو نا، کس کے لیے؟ ہی پہ ذرا زور دے کہ ساری تعریفوں کے قابل کون؟ اللہ ہی۔ ساری تعریفوں کے قابل کون؟ وہ تعریف بڑی ہو یا چھوٹی ہو، جان بوجھ کر ہو یا بھولے سے ہو، جاہل کی زبان سے ہو، عالم کی زبان سے ہو، پیر کی زبان سے ہو، مرید کی زبان سے ہو، نبی کی زبان سے ہو، امتی کی زبان سے ہو، الحمد ساری تعریفیں۔ اور ایک ہوتی ہے حمد، ایک ہوتی ہے۔ صبح اسکول کی حاضری لگی، ایک طالب علم کھڑا ہوا، اس نے قرآن پڑھا، دوسرا طالب علم کھڑا ہوا، استاد نے لکھ کے دی حمد پڑھو، اللہ کی تعریف کرو۔ یہ حمد ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور الحمد کیا ہے؟ ساری تعریفیں۔ ایک ہے ناس، ایک ہے الناس۔ ناس مانا انسان، الناس مانا سارے لوگ، بڑا بھی چھوٹا بھی، نبی بھی امتی بھی، پہلے بھی پچھلے بھی۔ یا ایھا الناس اعبدوا، عبادت کرو کس کی؟ ربکم، اپنے رب کی۔ رب کون؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، جس نے تم سے پہلے جو گزر چکے ان کو بھی، والذین من قبلکم، تم سے پہلوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، وہ بھی اسی کی تعریفیں کرتے رہے، اسی کی بندگی کرتے رہے، تم بھی اسی کی بندگی کرو۔ تو مطلب کیا نکلا؟ عبادت جسے نماز کہا جاتا ہے یہ بھی ہر امت پر تھی، اور روزہ بھی ہر امت پر تھا۔ فرق ضرور تھا، فرق ضرور۔ حضور علیہ السلام کو بھی جب پہلے نمازیں ملیں، پہلے دن جب جبرائیل امین نے حضور کو نماز پڑھنا سکھائی، جبرائیل دکھاتا گیا، حضور کرتے چلے گئے۔ پہلے دن جبرائیل نے حضور کو اول وقت میں نماز پڑھائی۔ کون سے وقت میں؟ بس زوال ہوا ظہر کا، جبرائیل کھڑے ہو گئے، میری اقتداء کیجئے۔ دوسرے دن درمیانے وقت میں نماز پڑھائی، تیسرے دن آئے تو آخری وقت میں نماز پڑھائی۔ فرمایا ان تینوں وقتوں میں نماز جائز، ان تینوں وقتوں میں۔ پہلے وقت میں کوئی نماز پڑھتا ہے نماز ہو جاتی ہے، درمیانے وقت میں نماز پڑھتا ہے نماز ہو جاتی ہے، آخری وقت میں نماز پڑھتا ہے اس کی نماز بھی۔ حضور علیہ السلام کو جب پہلے نمازیں ملیں، نماز کے اندر کھانا بھی جائز تھا، نماز کے اندر ایک دوسرے کو سلام کرنا بھی جائز تھا، نماز کے اندر بات کر لینا بھی جائز تھا، بات کر لینا بھی۔ ایک آدمی آتا تھا، وہ زور سے کہتا تھا السلام علیکم، نمازی نماز کے اندر ہی کھڑا کہہ دیتا تھا وعلیکم السلام۔ لیکن اب یہ چیز جائز، اب یہ چیز جائز۔ اب نماز ہو رہی ہو، تم جب مسجد آؤ، بعض لوگوں کی عادت ہے وہ زور سے السلام علیکم کہتے ہیں، زور سے سلام نہ کہا کرو، کہیں ایسا نہ ہو میرے جیسا کو بھولا پرانا نمازی کھڑا ہو،
عادت ہو سلام کے جواب دینے نہیں، وہ کھڑا کھڑا کہہ دے وعلیکم السلام، نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز اب بھی کئی آیتیں ایسی ہیں، قرآن میں آتا ہے محمد الرسول